اس رسول اکرم دی تعلیم تے ٹر پوے وہ زندگی یہ شرمندہ نہیں ہو سکتا، زندگی یہ شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ تے دنیا دے تے تعلقات اے ہیں جنہاں دے سانو اتنا فخر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تو انہوں نے سنا ہے، کتنا بڑا خلیفہ آئی تے کی اوقات نکلی تے کی تعلق نکلیا۔ چنانچہ اس تعلیم نو اپنے ذہن نقش کر لو۔ دوستی کرنی ہے آہستہ آہستہ کرو، دشمنی کرنی ہے آہستہ آہستہ کرو، اعتدال دے وچ رہو، حد تو نہ ودو، کیونکہ جس ویلے حد تو متجاوز ہو گئے اس ویلے رب دی نافرمانی ہو سی۔ اپنی زندگیاں دے وچ ہر کوئی اپنے گریبان جھانک کے ویکھے۔ میں بھی اس تے غور کیتا ہے، زندگی دا اپنا مطالعہ کرو، اندازہ ہو سی کہ اس مخلوق دی یاری دے واسطے اسی اپنے رب نو کتھے کتھے ان دی شریعت نو پیچھا کیتا۔ اپنی گریبان میں جھانکو، احتساب سمجھو رات احتساب دی خود احتسابی دی۔ میں بھی اپنے گریبان جھانکے اتن حدیث میرے سامنے گزری کہ بھائی کتنے واری رب دی شریعت نو او رب جڑے تعلق نبھاونے جان دے، جڑا حقیقی مانے ہے جو دوست ہے یار ہے، ان دی شریعت ان دے حکماں نو کتنے واری یاری دے نام تے قربان کیتا ہے۔ اے یاری جس دی اوقات تھوڑے سامنے اٹھ رکھی ہے۔ بھائی اس دنیا دے یاریاں دے واسطے رب نال یاری نہ توڑو، اس دنیا دے تعلقاں واسطے او تعلق جڑا حقیقی یار دے نال ہے اس نو خراب نہ کرو۔ اس تعلق واسطے اے تعلق قربان ہو جائے خیر ہے، لیکن انہاں تعلقاں واسطے ان دا تعلق خراب نہ ہوئے، کیونکہ اگر کسے نبھنا ہے تو یا اللہ نبسی یا اللہ اللہ نبسی۔ اے ذہن رکھو، کیونکہ وہ تعلق اس دے نال ہے ہی اتنا خوبصورت کہ تسی سوچ نہیں سکتے۔ میں نے کوئی ایک دو شعر یاد آمدے پین، تقریر بالکل ہی خشک ہوگی تو نال تھوڑا جہا شعر و شاعری بھی کہنے، ذرا درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھو، بڑا ثواب انہیں تعلق بد ہے نبی نال۔ کہ بھائی جڑا یہ تعلق ہے رب دے نال جس دا قائم ہو جاوے، انہوں پھر یہ دنیا دے تعلقاں دا مزہ نہیں آمدا۔ ان دی پھر حالت ہوندی ہے 4-5 شعراں دے وچ۔ حضرت صادق دہلوی بڑے بڑے انڈیا دے شاعر گزرے، بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے 3-4 شعر تو سنائینا کہ رب دے نال تعلق جوڑن دا مزہ کی ہے تے کیفیت کی ہے، کہ اس تعلق دے تقاضے کی ہیں۔ ایک بار درود شریف اور پڑھو۔ فرمائندے ہیں ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ، ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ، میری تو زندگی ہے فقط آپ ہی کے ساتھ، ہوگا کسی کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ، اتنا کرم ہو اور میری زندگی کے ساتھ، اتنا کرم ہو اور میری زندگی کے ساتھ، زندہ اگر رہوں تو تمہاری خوشی کے ساتھ، تیرا خیال تیری طلب تیری بندگی، تیرا خیال تیری طلب تیری بندگی،
نسبت ہے مجھ کو صرف تیری ذات ہی کے ساتھ. تم تو گدا نواز ہو، مجھ پر بھی ہو کرم. تم تو گدا نواز ہو، مجھ پر بھی ہو کرم. ہے اتنی عرض تم سے میری عاجزی کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا خوبصورت آنے. ان کی ادائے ناز کے قربان جائیے، ان کی ادائے ناز کے قربان جائیے. دیوانہ کہہ دیا ہے مجھے کس سادگی کے ساتھ. مجھ کو کسی سے واسطہ ہوتا بھی کس لیے، مجھ کو کسی سے واسطہ ہوتا بھی کس لیے. تیرے لیے ہے دوستی ہر آدمی کے ساتھ. یہ تعلق ہے جس نو قائم کرنے کا مطلب. حضور ایک دعا فرمائندے ہیں خود بہت کثرت نال کہ ساری امت نو حضور نے تلقین فرمائی کہ دعا منگیا کرو. عجیب دعا ہے حضور دی. فرمایا درود شریف پڑھو میں یاد کر لواں. اللہم اجعل حبک، اللہم اجعل حبک احب علی شیء علی، کہ اے اللہ مینوں ہور بھی محبت ہیں اس دنیا دے وچ، لیکن اللہ اپنی محبت دے تابع ساری محبتاں نو لے کے آ. تیری محبت غالب ہو جاوے، تمام دنیا دی محبتاں مغلوب ہو جاویں. تیری محبت مقدم ہووے، تمام مخلوق دی جیڑی محبت ہے اس دے تابع ہووے. اے نہ ہووے کہ مخلوق دی محبت دے وچ کدائیں تیری بھی شریعت نو پامال نہ کر دیواں. حضرت غوث اعظم فرمائندے ہیں اپنے مریداں نو کہ میاں اسی کمزور لوگ ہیں، اسی معاشرتی لوگ ہیں، اسی ایک معاشرے دے وچ رہنے ہیں. ساری کمزوری ہے اسی محبتیں جڑے ہوئے ہیں. بیوی دی محبت، دوستاں دی محبت، عزیز و اقارب دی محبت، ماں پیو دی بچیاں دی محبت. بندہ انہاں کو جان نہیں چھڑا سکدا. اسلام او گلاں نہیں کردا. اسلام کسی مولوی دی جاگیر نہیں. اسلام ایک عاقل کامل اس رب دا دین ہے. اے نہیں فرمایا کہ دنیا نال کسی محبت ہی نہ کرو، صرف یہ کہ محبتاں رب دی محبت دے تابع ہوں. اے نہ ہوے مخلوق دی محبت دے رب دی محبت نو بھول جاؤ. اے حضور فرما رہے ہیں. غوث اعظم فرمائندے ہیں کہ اے مریدو محبتاں تا بندے دے دلاں دے وچ ہوندیاں ہیں. اے سارے رشتیاں دی، عزیز و اقارب دیاں، ماں پیو دیاں، والدین دی، بچیاں دی محبتاں لگیاں ہوئیاں ہیں. لیکن اے نہ ہوے کہ انہاں محبتاں دی وجہ تو تہاڈے رب دے نال جڑا تعلق ہے اون دے وچ فرق آ جائے. فرمائندے ہیں جس ویلے کسی دی محبت دل دے وچ وڑن لگے نا کسی دی، تو اس نے اپنے رب دے اگوں دست بدستہ عرض کیتی کہ اے اللہ اے محبت تہاڈی دتی ہوئی، اے رشتہ تساں ہی جوڑے ہے، لیکن وہ خطرہ ہے کہ ان دی محبت اتنی میرے دل نو جکڑدی پئی ہے کہ کدائیں دے تابع نہ ہو جاواں. اے نہ ہوے تہاڈی قانون دے خلاف گل کرے تے من جاواں. اے اللہ محفوظ فرما، اس محبت تو محفوظ فرما. اے نہیں مطلب کہ دنیا کس طرح محبت نہیں کرنی، قطعاً نہیں. صرف تعلیم یہ ہے کہ تمام محبتاں رب دی محبت دے تابع ہوویں تے محبت دے وچ افراط و تفریط نہ ہووے. محبت کرنی ہے او بھی آہستہ آہستہ، دشمنی کرنی ہے او بھی آہستہ آہستہ، لیکن محبتاں کرنی ہے.
کیونکہ لوگاں نال تعلق نبھاونا، لوگاں نال محبتاں قائم کرنا، لوگاں دی دل جوئی کرنا ایویں ہی عبادت ہے جویں نماز ہے، اس دا بھی اویں ثواب ہے۔ شریعت نے کوئی شریعت دی لطافت ہے ایسی نازک رب نے نظام دیتا ہے، کسی چیز نو چھڈیا نہیں کہ ذہن وچ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نال محبت کریں تے مخلوق دی محبت کتنے گئی، ان دا جواب شریعت دیتا، بلکہ فرمایا لوگاں نال تعلق جوڑ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائندے ہیں کہ ایک باری ایک اجنبی خاتون بزرگ وڈی عمر دی ساڈے کول مدینے آئی، حضور نے بڑا انہاں دا اکرام کیتا، کھڑے ہو گئے انہاں دے واسطے خصوصی انتظام فرمایا کھانیاں دا، بڑے ہدیے تحفے انہاں نوں دتے، بڑا حضور نے اکرام کیتا۔ فرمائندے ہیں جس ویلے وہ واپس گئے عورت تے میں حضور کو پوچھیا کہ حضور یہ تک کوئی اجنبی عورت ہے میں تو نہیں جاندی، بڑا اکرام کیتا انہاں دا، بڑا انہاں دے واسطے انتظام کیتا ہے، کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جدن حضرت خدیجہ ہیں ادن اے آمدے ہوندے ہیں ساڈے گھر، حضرت خدیجہ دی کوئی سہیلی ہو سن یا کوئی عزیزہ ہو سن، حدیث دے وچ نہیں پتہ کون ہے، کہ اس ویلے اے ساڈے گھر آمدے جاندے ہیں، تے اس دی میں لاج رکھی تے نال ہی فرمایا کہ وَإِنَّا حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ لوگاں نال چنگا نبھا کرنا ایمان دا ایک رکن ہے، اے بھی ایمان دا اویں جزو ہے جویں نماز روزہ زکات ہے کہ لوگاں نال تعلق نبھائے جاویں۔ اے فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وہ نہیں ہوندا جڑے اپنے تعلق لوگاں نال توڑے، بلکہ مومن تو وہ ہے جڑا ٹوٹے ہوئے تعلق جوڑے، کہ بھائی بحثیت مومن یہ تہاڈا فرض ہے کہ لوگاں نال تعلق قائم رکھو، جڑے قائم ہوئے ہیں انہاں نوں مزید مضبوط کرو، اگر دل دے اوتے گرانی بھی ہوندی ہے بوجھ بھی ہوندا ہے پھر بھی رکھو تعلق۔ اگر لگتا ہے کہ زیادہ ملن جلن نال کسی نال تعلق خراب ہو جاسی، ملنا جلنا گھٹ کر دیو، تعلق توڑو نہ، مومن دی شان دے خلاف ہے۔ جڑے ساڈے رویے ہو گئے کہ رشتہ داراں عزیزاں نال لڑائی ہو گئی، ہن نہ سلام دعا ہے نہ ملاقات ہے، ایک دوسری شکلاں بھی گوارا نہیں، اے مومناں دی نشانی ہے ہی نہیں، مومن ایک زندگی گزاردا ہی نہیں۔ حسن العہد دا حکم ہے مومن نو کہ لوگاں نال جڑے تعلق ہیں کوشش کر کسے نہ کسے طرح نبھ جاویں، بدمزگی پیدا نہ ہوئے، ختم نہ کر۔ اے فرمایا جاندہ پہ کہ دو بڑے نفیس علم اس حدیث دے وچ دیتے جاندے پہ۔ میں پھر آنا کہ علماء آج کل اسلام دے معاشرتی نظام دے پاسے توجہ کر دیں، اس پر ساڈے تعلقات مسلسل ایک دوسرے نال خراب ہوتے جاندے۔ یہ موضوع مینوں پتہ ہے کہ مجمعہ دا موضوع نہیں، بالکل ایک علمی جی علیحدہ جی تقریر ہے، لیکن تواڈے کول پہلے باری آیا تو سوچیا کچھ او جو مینوں ناقص علم دے وچ ہے او دے جاواں کہ جس دے نال اے گلیاں دے وچ لوگاں دے چہرے تے ایک دوسرے نوں ویکھ کے وٹ نہ پویں، مسکراہٹاں آویں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اسی تو بڑیاں عقیدیاں دے اوتے تے فلسفیاں اوتے بڑی، میرے کو زیادہ فلسفے اوتے اور کوئی تقریر کریندا ہی نہیں پورے پاکستان وچ، لیکن آج تمہیں معاشرتی نظام دے پاسے لے جانا کہ مومن نے قائم جی میں کرنا ہے تعلق۔ دو سبق دیتے جاتے ہیں، ایک کہ اگر تعلق قائم ہو گیا ہے انہوں ہر حال نبھا، تعلق تھوڑا کر دے، تعلق توڑنا، رشتہ دار نال تعلق توڑ دیو بغیر شرعی عذر دے 3 دن بعد انسان دا ایمان باقی نہیں رہتا، نمازاں ختم، روزے ختم، حج زکاتاں ختم۔ یہ تو عالم نہیں دستے مجمعہ نو۔ بھائی مومن وہ ہے جیڑا تعلق جوڑتا ہے، پہلا سبق طے دیتا جاتا ہے۔ تے مومن وہ ہے، میں اپنے طرفوں آندا پیا کہ جیڑا نہ صرف مخلوق تے مخلوق دے وچ تعلق جوڑے بلکہ رب تے مخلوق دے وچ بھی تعلق جوڑے۔ حضرت موسیٰ جاندے پہن کو تور تے ایک بابا میرے جی ہو جا پاگل جی بیٹھا ہویا ہی عاشق، ہن جی ہوندے نا بابے زیادہ ضعیف ہو جاویں تا سٹھیا جاندے آپ ہی گلاں کیتی رکھ دین ہوا دے وچ، ہن بابا آپ ہی گلاں کردا پیا ہوا دے وچ۔ تے حضرت موسیٰ نالو گزرے تا سوچیا بھی کوئی دور تو جاندا پیا، ویکھاں بابا کی گل کردا ہے، بڑا مست ہوئے بیٹھے۔ ہن بابا آندا پیا اللہ میاں تیرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کلے ہے، پتہ نہیں تیرے کو خیال بھی رکھیں دین فرشتے کے نہیں، پتہ نہیں تیرے وال ہیں ایڈے لمبے، تیرے وال اس نے کسی تیرے وال کسے کٹے ہی نہیں، پتہ نہیں تیرے والیں کوئی کنگیری کردا ہو سی، پتہ نہیں تیرے والیں خشکی ہو سی، کوئی تیل بھی لیندا ہو سی، تے پتہ نہیں جواں شواں ہومن کوئی جواں بھی کٹدا ہو سی کہ نہ، اللہ میرے کو لا میں تیرے خوشبودار تیل لیساں۔
میں تیرے والاں زلفاں دے کنگیاں کرے سا، میں تیری جوہاں کڑے سا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون نے کہا بے وقوف کی بکواس کرتا پہ، تیرا دماغ خراب ہو گیا، اتنی تنقید، چل توبہ کر۔ او بابے نے دیکھا حضرت موسیٰ ڈر گیا، رومن لگ گیا، حضور معاف کر دیں، میں تو جاہل آدمی، میں تو جاہل آدمی۔ حضرت موسیٰ کوئی دور پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ پوچھا او موسیٰ بابے دا دل توڑ کے آمدا پہ؟ رومی مولانا روم مسنوی دے وچ کمال گل کیتی اس دے اوتے، فرمائندے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نو آکھیا کی آکھیا، تو برائے فصل کردن نام دے، موسیٰ تینوں بھیجی آئی کہ تو میرے وصال کرا، لوگوں نال ملا دے مینوں، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تینوں اس پر انہیں بھیجیا کہ میری تے میرے مخلوق کے درمیان فاصلے کر دے، میں تا بھیجیا ہی تعلق جوڑن، کیوں بابا تا بیچارہ اپنی دیوانگی و رفتگی دے وچ گل کردا پیا، اس بیچارے نو پتہ نہیں تو ستا دا دل ہی توڑ دیتا۔ جیڑا رب ایسی گلاں کرن والیاں دا ہی دل نہیں توڑدا تے اس رب دے بندے ہوندے ہوئے اسی بندے دا دل کیویں توڑ سکدے ہیں؟ اے تعلیم دیتی جاندی پئی ہے کہ تعلق قائم ہو جاوے، انہوں نبھاؤ، تکلیف بھی آمدی ہے پھر بھی سہ جاؤ، نبھاؤ تعلق نو، توڑو نہ، بدمزگی پیدا نہ کرو۔ تے دوسری تعلیم میں دیتی جاندی پئی ہے بہت نفیس، کہ جیڑے تا جیندے ہیں تواڈے تعلق والے ہیں انہاں نال تعلق رکھو، تے جیڑے تواڈے کوئی مر گئے ہیں، تواڈے والدین، تواڈے بچے ہیں چوں، تواڈے بہن بھراواں چوں، انہاں دے تعلق والے نال بھی تعلق رکھو۔ کہ بی بی خدیجہ نو وصال ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، اس تو بعد بھی انہاں دی سہیلیاں دے نال حضور نے تعلق قائم رکھے، توڑے نہیں جوڑے۔ جیڑے ساڈے بزرگ چلے گئے انہاں دے متعلقین دے نال بھی تعلق جوڑنے ہیں۔ ایک بندہ حضور کو حاضر ہوئے، صحابی بڑے پریشان، حضور نے کہا کی گل ہے، بڑا پریشان نظر آمدا پے، آخر لگے جی میرے والد کا وصال ہو گیا، ہن بڑی ندامت ہوندی ہے، بڑا دل تے بوجھ ہے کہ والد جدن زندہ ہیں تو جو انہاں دے حقوق ادا کرنا چاہیے ہیں نہ کر سکیا، جی میں والد دی قدر کرنی چاہیے نہ کر سکیا، جی میں تعلقات نبھاونے چاہیے خدمت کرنی چاہیے والد دی نہیں کر سکیا۔ ہن والد چلا گیا، ہن دل دے وچ ندامت ہے تے بڑا بوجھ ہے کہ ہن کی کراں۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے والد دے رشتہ دار، قرابت دار، ان دے دوست ہیں نا؟ کہ جی ہیں۔ والد چلا گیا، وہ تعلق والے تو موجود ہیں کہ جی ہاں، کہ انہاں دی خدمت کر، ہن انہاں نال تعلق جوڑ، تیرا والد عرشاں تے ان دی روح خوش ہو سی جس طرح تو ان دے یاراں دے نال تعلق جڑے سے۔ اتو ایک اور فقہی مسئلہ بھی حل ہوندا ہے، یہ لوگ آندے نے کہ جڑا تسی ہے قرآن خانیاں کریندے ہو تے دیگاں چڑھیندے ہو، جڑے لوگ اگاں چلے گئے انہاں دے واسطے انہاں نو کی پتہ، انہاں نو کی فائدہ۔ اس حدیث تو صحیح بخاری دی حدیث بیان کردا پیا، اس حدیث تو پتہ لگدا ہے کہ روحاں نو نہ صرف فائدہ پہنچدا ہے عمل دا ساڈے، بلکہ انہاں نو پتہ ہے کہ اسی کی عمل کردے پئے ہیں۔ اتنا تعلق ہے روحاں دا اس دنیا دے نال کہ فرمایا اج بھی اسی ساڈے چوں اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوئے جس نہ اپنے والدین دے نال ایسا رویہ رہا ہوئے، ان دی کسے درجے تلافی ہوندی ہے، پوری نہیں، کسے درجے دے وچ تلافی دا یہ طریقہ ہے کہ اپنی والد والدہ دے جڑے متعلقین ہیں، انہاں دے رشتہ دار، انہاں دے عزیز دوست، انہاں دے نال تعلق رکھو۔ حدیث ہے جمدا ہے حضور بی بی خدیجہ دے رشتہ داراں تے انہاں دی سہیلیاں نو ہر عید بقرعید دے اوتے تحفے بھیجندے ہیں کہ جڑے جیندے ہیں انہاں نال تعلق رکھنا ہے، جڑے مر گئے انہاں دے نال تعلق نہیں، مر گئے تعلق انہاں دے ہن تساں نبھاونے۔ اس حد تک حسن العہد دا اسلام دے وچ تلقین ہے۔ تے اسی خاص طور تے او رشتے جڑے رب نے بنائے خون دے رشتے، انہاں دے وچ تا بھائی 1000 واری سوچو رشتہ توڑن تو پہلے جڑا ساڈا جڑا رویہ ہو گیا نا کہ بھائی میں تو ہن تیرا نہ پانی پیونا ہے نہ ہی تیری روٹی کھاونی ہے، اسلام تو جڑے چلے گئے انہاں دے متعلقین دے نال بھی رشتے جڑیندا پیا، تے اسی جڑے سامنے بیٹھے ہیں انہاں دے نال نہیں رکھ سکتے۔ کس قسم دے مومن آئے اسی؟ میں تے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر اسی ایک خون دے وچ ہوندے ہوئے بھی، ایک محلے دے وچ رہندے ہوئے بھی ایک دوسرے نو برداشت اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے نال سلام دعا ہی چنگی کر لگیے، تے کس قسم دی مومنیت ہے ساڈی؟ پیر ہونا، مرید ہونا، سالک ہونا، علماء ہونا، مولانا ہونا تو بہت دور دی گل ہے۔ تے بھائی اگر تکلیف بھی آمدی ہے پھر بھی نبھا جاؤ،
سنت رسول سمجھ کے عبادت سمجھ کے نبھا جاؤ. اگر سنت رسول سمجھ کے کسے تسی ظالم دے نال رشتہ اپنا نبھا گئے رب نے او درجیاں ترقی دینی تہاڈی سوچ تو ہی باہر ہے. حضرت عائشہ فرمائندے ام المومنین کہ ایک رات میں تے حضور ستے پیا سے تے چراغ دیوا کھڑکی اس پہ آئی, رات نو ہوا چلی تے او دیوا بجھ گیا ہوا نال تے حضور نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. آنے میں کہ حضور اے تا کسی دی زندگی دا چراغ گل ہوے تے لوگ اے آندے تے اس چراغ گل ہون تے کیوں آندے پے؟ فرمایا عائشہ اے جڑی تکلیف سانو پہنچی اس چراغ دے بجھن دی اس دے اوتے بھی اللہ درجے بلند کریندا ہے, اس دے اوتے بھی ثواب عطا کریندا ہے. مومن نو تک کنڈا لگے تے اس دے اوتے بھی درجے بلند ہوندے. سید طائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک مرید ہے, بڑا مخلص دین دے وچ, ہر ویلے تہجداں پڑھدا پیا ہے. حضور کو ہور دسو, واصل ہونا ہے, اللہ نال دوستی کرنی ہے, اللہ دے نال گل کرنی ہے, حضور کو ہور وظیفہ دسو. بڑا بیچارہ کئی سال لگیا رہا, بس کوئی ایسی حجاب رکاوٹ آ گئی. جنید بغدادی بڑی دعا کرن, بیچارے تو کچھ بنے نا, بڑا پریشان, جوان ہو گیا, 18-19 سال دا ہو گیا, اسی طرح لگیا رہا. والدین نے شادی کرا دیتی, پہلے ہی بیچارہ پریشان آئی تے ماشاءاللہ بیوی ایسی ملی کہ ہر ویلے شکوا شکایت, ہر ویلے جھاڑ پونچھ, ہر ویلے لڑائی مار دڑائی. وہ بیچارہ پہلے پریشان ہے کہ دن رات رب دے کو گوڈے ٹکینا, رب نال گل نہیں ہوندی, تو بیوی ہو جی لگ گئی. روندا روندا تے جنید بغدادی کو آ گیا کہ حضور پہلے تواڈے کول آندا رہا, تسی بھی مہربانی کیتی, بڑے وظیفے دسے, میں بھی بڑا اپنا قصد کیتا, رب نال تو وصال ہویا نہیں, تے ہن جیڑی ہوندی مخلوق نال وصال ہویا تے نرا وبال ہے. یہ تو جان میری جنجال وچ آ گئی ہے, میں انہوں طلاق دینا چاہنا, جی اجازت دیو. جنید بغدادی نے کچھ دیر سوچیا تے فرمایا کہ تو ان کر, تو سنت رسول سمجھ کے نا نبھا کر, جو بھی آندی ہے نا تو بس ایسا سمجھ کے بس حضور دی سنت ہے, رشتیاں نو اسی قائم رکھنا ہے, تو کیتی جا, جو کرن دی کر دی دو. 6 مہینے ہوئے بیچارہ ہوں عبادت بھی نہ کر سکے کام دی, جس ویلے عبادت بھی کرے وہ پچھوں آ جائے, وہ تینوں کام تک ہوندا نہیں, ہوں رب دے کو ٹکرا مریندا پیا, غریب عذاب تے آ گیا. 6 مہینے ہوئے ہیں بیچارے نو, صبر کر گیا. 6 مہینے بعد وصال ہو گیا رب دے نال, گفتگو شروع ہو گئی. بجدا بجدا جنید بغدادی کو گیا, حضور کمال ہو گیا, رب دے نال وصال ہو گیا, ملاقات ہو گئی, گفتار ہو گئی. حضور میری تو نمازاں بھی پہلے کول گھٹ گئیاں, میری تو عبادتاں بھی گھٹ گئیاں, حضور کی معجزہ ہویا. فرماون لگے جیڑی او بیوی دے نال نبھا کریندا پیا سنت رسول کر کے تے روز جیڑی تکلیفاں برداشت کردا پیا, 1000 سال دے مجاہدے 1000 سال دی عبادتاں اتھے نہ لے جاویں نا جتے 6 مہینے پہنچ گئے. اس پر اگر کوئی ظلم بھی کردا ہے اون دے نال بھی نبھا جاؤ. اون دے نال نبھاونے 4 فائدے ہو سکتے. پہلا, تعلق بنیا رہا, تعلق نہ بگڑ سی, کیونکہ بھائی جس ویلے اسی تعلق بگاون تے ہم نے ہے نا, اسی ایک عقلی چیز نہیں سوچیندے. یاد رکھو ایک تعلق بنن تے کئی سال لگتا ہے تے توڑن تے ایک لمحہ لگتا ہے. سالاں دی محنت اسی ایک لمحے خراب کر دینا. پہلا فائدہ ہے اسی تعلق نے بجا سی. دوسرا فائدہ ہے اسی کہ صابر, رب لکھ دی سی یہ صابر بندہ ہے. تریا اے کہ اللہ دی معیت, اللہ دا ساتھ مل جاسی. قرآن وچ اللہ فرمیندا ان اللہ مع الصابرین, میں صابراں دے نال. تے چوتھا اے کہ درجات دے وچ اضافہ ہوسی. تے پنجواں اے سنت رسول دی اتباع دا ثواب ملسی. ایک بدتمیز رشتہ دار نال ایک دن نباہ کرنے دا اتنا فائدہ ہے. اے 5 مقامات مومن نو ملدے, اس پر نبھاؤ. لیکن ہن ایں دے وچ بھی علماء لوگاں نو صحیح پاسے نہیں رہنمائی کردے. ایں دے وچ بڑا افراط و تفریط ہے کہ حسن العہد ہے کہ نبھا دا مطلب کی ہے رشتہ دار نال. ہن کوئی نہیں ملنا چاہتا, ہن کیا زبردستی مل لو؟ دسو, حسن العہد دا اے مطلب ہے. شریعت نے ہر چیز نو ان دے بالکل جو ان دی پراپر جگہ ہے نا, جو موضوع ان دا مقام ہے ان دے رکھے. کوئی تواڈے اللہ تعالیٰ کدی بھی کسے دے اوتے بھی اتنا بوجھ نہیں پیندا جے ان دی وسعت تو باہر. اے اللہ تعالیٰ نے ہن کی ہے حسن العہد ہے کہ لوگاں نال نبھا کرن دا طریقہ تے شریعت دا اسلوب کی ہے, ادب کی ہے. ان دا اے مطلب نہیں کہ اگر کسی نے تھوڑے تے ظلم کر لیا, زیادتی کر لی ہے, تھوڑی لڑائی ہو گئی ہے, ہن کوشش کرو بار بار ان دے گھر جاؤ, ہن اوویں ہی دل لگ جاوے جویں پہلے لگے ہوئے آئی, اوویں ہی
مناسبت پیدا ہو جاوے، اویں ہی انسیت ہو جاوے، اویں ہی ہم پیالہ ہم نوالا بن جاویے، اویں ہی ہر ویلے دعوتاں ہوویں، گلاں ہنسی مذاق ہووے، نہیں۔ حسن العہد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاسوں کوشش کرو کسی دوے دی حق تلفی نہ ہوگی، اپنے طرفوں کوشش کرو کہ کسی نال تعلق کٹے نہ، اے نہ ہوئے کہ سلام دعا تو بھی چلے جاؤ۔ اگر خطرہ ہے کہ زیادہ بار بار ملن نال، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس ویلے بندہ جبر کر کے کسی نو ملتا ہے بار بار، وہ کام ٹھیک ہونے دی بجائے اور خراب ہو جاتا ہے۔ حسن العہد دا اے مطلب نہیں جڑا اکثر علماء سمجھتے ہیں تو لوگوں نو آندے ہیں کہ بھائی ہن تجا اوویں یہ پہلے ہو گئے، نہ نہ نہ، قطن نہیں۔ صرف یہ ہے کہ کسی دی حقوق جڑی ہے اس دی رعایت رکھنی، حقوق تلفی نہ ہوے کسی دی، تواڈے طرفوں کسی نال زیادتی نہ ہوے، ظلم نہ ہوے، تعلق قائم رکھو، کم از کم سلام دعا دی حد تک ضرور رکھو، تو حسن العہد ہو گیا۔ اے بھائی اسلام دی تعلیمات ہیں دوستی دے حساب نال، ان دا خلاصہ ہن میں 15 سیکنڈ دے بیان کرنا کہ بھائی اصل ذات جیڑی دوستی دے لائق ہے وہ رب دی، یا او ذاتاں جیڑی رب دے حوالے نال جڑیاں ہوئی ہیں، لیکن مخلوق نال جدن بھی محبت کرنی ہے یا نفرت، دونوں جذبے رب نے دیتے ہوئے، محبت کرو آہستہ آہستہ، نفرت کرو آہستہ آہستہ، کسی نو اپنے دل نو کسی دا غلام نہ بناؤ، صرف رب دا غلام بناؤ، تے تعلق نبھاؤ، اپنے جڑے ارد گرد ہیں انہاں نال بھی تعلق نبھاؤ، جڑے فوت شدگان ہیں انہاں دے متعلقین دے نال بھی تعلق نبھاؤ۔ تے حسن العہد اے ہے کہ لوگاں دے نال تعلق اسی توڑنا نہیں، انہاں دے حقوق غصب نہیں کرنے، انہاں تے ظلم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور دی انہاں نصیحتاں تے اج دا سارا جتنا بھی معاشرتی بگاڑ ہے نا تعلقات دے وچ، اس ساری دی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اسی حضور دی نصیحتاں نو خود پڑھنے ہیں، نہ ہی سانو علماء یہ آداب دسیندے ہیں کہ طریقت تے شریعت دے وچ لوگاں نال تعلقات استوار کیویں کرنے ہیں تے نبھا کیویں کرنے۔ وہ میں کوشش کیتی ہے کیونکہ میرے والد تسی جاندے ہو چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے نا، تے جدن بھی لاہور جاونا تے سانو ساہیوال نو کہندے ہیں، اوتے ساڈے ماموں ہوندے ہیں، ماما ماما اسی آندے آسے، ہاں او میری دادی اما دے بھائی، ہر باری انہاں کول رکنا۔ پھر ایک ڈاکٹر ہوندے ہیں وڈے سائیاں دے عبد الغفور، انہاں دی بیوہ ہوندی ہیں انہاں کول رکنا۔ پھر اس تو بعد اکاڑے اسی جامنا، اتنے ایک مولانا صاحب ہوندے ہیں جڑے وڈے سائیاں دے کوئی واقفیت ہے اتنے رکنا۔ تے فرمائندے ہیں بیٹا اپنے جڑے مر جاندے ہیں نا انہاں دے نال رشتے نہیں مر جاندے، انہاں دے رشتے والے نال نبھا کرو، کیونکہ یاد رکھو جڑے اللہ والے ہوندے نا انہاں دی کوئی یاری دوستی اپنی ذات اپنی انا واسطے ہوندی نہیں، ہر کسی نال تعلق للہ ہوندا ہے، بس ہر کسی نال اللہ دی وجہ تو تعلق ہوندا ہے، تے او اس تعلق نو نبھاونا جاندا ہے۔ اج بھی ہن جڑا اسی آ کے بیٹھے ہیں پہلے والی تواڈے کول حاضر ہوئے ہیں، وہی تعلق اسی نبھیندے پے ہیں۔ تے اس وقت سانو رات دا جڑا اسی ہے اکھاں دے وچ گرمی آئی ہوئی ہے، بخار آئے ہوئے ہیں نیند دی وجہ تو، انشاءاللہ اللہ اس گرمی دی بجائے انہاں اکھاں نو جنت دی ٹھنڈک بخشے۔ آج جڑا اسی اس دے حبیب دا اس دا ذکر کرتے پے ہیں، اس دے صدقے اللہ تعالیٰ سانو جو بھی آئے گندے آئے یا چنگے ہیں ساڈے نال اپنا تعلق قائم کرے سی، بلکہ تعلق قائم کر لے ہے۔ جے تعلق قائم نہ کیتا ہوندا اس مجلس سے چمدے ہی نہ بھائی، اے نیکی دی توفیق ہی نہ ہوندی۔ میرے کتوں توفیق ہومنی ہے جو دوروں لاہوروں ٹر کے آیا بیٹھا، تانوں کتوں توفیق ہومنی گھر بچے آرام نال ستے بنے اتنے آئے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا آونا قبول فرماوے، سانو اسلام دے معاشرتی نظام نو سمجھن دی تے انہاں اصولاں ذرعی اصولاں نو اپنی زندگیاں وچ داخل کرن دی تے انہاں دے تے عمل کرن دی توفیق ہوئے، تاکہ اسی واقعی صحیح مرید بنی عبداللہ شاہ دیوی تے محمد رسول اللہ دیوی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔